بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پھر کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آج سے 5 سال بعد ہم مشرق وسطیٰ کا نقشہ دیکھیں تو شاید وہ ہمیں پہچان میں ہی نہ آئے؟ کیا یہ خطہ جو کبھی جنگوں اور عالمی طاقتوں کی سیاست کے لیے مشہور تھا اب ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے؟ آج کے ویلاگ میں ہم حقائق، اعداد و شمار اور زمینی حقیقتوں کی روشنی میں اس اہم سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ایک ایسا مشرق وسطیٰ جو ہمیشہ کے لیے بدل گیا ہے؟ پچھلے 3 سالوں میں مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہوا وہ کئی دہائیوں میں بھی نہیں ہوا تھا۔ 2023 کے بعد غزہ جنگ نے پورے خطے کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایران اور اسرائیل نے پہلی بار ایک دوسرے پر براہ راست حملے کیے۔ یمن میں حوثی حملوں نے بحیرہ احمر کی عالمی تجارت کو متاثر کیا۔ شام، عراق اور لبنان ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی کشمکش کا مرکز بن گئے۔ یہ سب واقعات الگ الگ نہیں ہیں ویورز، بلکہ ایک بڑی تبدیلی کا حصہ ہیں۔ ماہرین کے مطابق مشرق وسطیٰ اب پرانے آرڈر سے نکل کر ایک نئے جغرافیائی اور سیاسی دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر اس حوالے سے ہم امریکہ کی بات کریں تو کیا امریکہ پہلے جیسا طاقتور کھلاڑی ہے؟ کئی دہائیوں تک آپ کو پتہ ہے امریکہ نے مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا فیصلہ کار اور فیصلہ ساز ملک بنا ہوا تھا۔ خلیج میں ہزاروں امریکی فوجی موجود ہیں اور امریکہ اب بھی خطے میں ایک اہم طاقت ہے۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ خطے کے ممالک اب صرف واشنگٹن کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ سعودی عرب، ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی میں چین نے اور پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ چین آج مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن چکا ہے اور وہ اس سے بھی آگے جانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف روس شام میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھے ہوئے ہے، یعنی اب مشرق وسطیٰ صرف ایک سپر پاور کے زیر اثر نہیں رہا، یہ ایک ملٹی پولر مڈل ایسٹ بن چکا ہے اور یہی تبدیلی مستقبل کی سیاست کو ایک نئی شکل دے رہی ہے۔ اگر ہم تیل کی طاقت کے حوالے سے بات کریں تو کیا تیل کی طاقت کم ہو رہی ہے یا تبدیل ہو رہی ہے؟ ایک زمانہ تھا جب مشرق وسطیٰ کا مطلب صرف تیل تھا۔ آج بھی دنیا کے تقریباً 48% تیل کے ذخائر اسی خطے میں موجود ہیں، 48%۔ لیکن دلچسپ بات یہ ویورز کہ خلیجی ممالک خود تیل کے بعد کے اب نئے دور کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کا ویژن 2030، متحدہ عرب امارات کی ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت میں سرمایہ کاری AI میں، قطر کی عالمی سرمایہ کاری کی حکمت عملی، یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ خطہ اپنی معیشت کو متنوع بنانے کے لیے انتھک کوشش کر رہا ہے۔ ریاض، دبئی، ابوظہبی، دوحہ اب صرف تیل کے مراکز نہیں ہیں ویورز، بلکہ سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، صحت اور مالیاتی سرگرمیوں کے عالمی مراکز بننے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور سب سے بڑا خطرہ اس خطے کا کیا ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور تصویر کا یہ دوسرا رخ بھی بڑا اہم ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے اب بھی خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثیز، شام اور عراق میں مختلف مسلح گروپ اور اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم، یہ تمام عوامل کسی بھی وقت ایک بڑے تصادم میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک وسیع علاقے کے اندر جنگ خدا نخواستہ چھڑ گئی تو اس کے اثرات مشرق وسطیٰ تک ہی محدود نہیں رہیں گے اور پوری شاید اس خطے کو، یورپ کو
بلکہ بین الاقوامی طور پر معاشی اور اقتصادی اثرات ڈالیں گے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، عالمی سپلائی چین متاثر ہو سکتی ہے اور دنیا ایک نئے بحران کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے دنیا کی بڑی طاقتیں مکمل جنگ سے بچنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ڈانٹ ہے نتن یاہو کو، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اب مزید جنگوں سے کس طرح بچا جائے، لیکن پھر بھی یو نیور نو کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے لیے اس تبدیلی کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا۔ پاکستان کے لاکھوں شہری اس وقت خلیجی ممالک میں موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ترسیلات زر یعنی فارن ایکسچینج خلیجی ممالک سے آتی ہے، اور اگر مشرق وسطیٰ میں استحکام آتا ہے تو پاکستان کو تجارت، سرمایہ کاری، روزگار کے نئے مواقع مل سکتے ہیں، لیکن اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کے معاشی اثرات پاکستان تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے ویورز۔ پاکستان اپنی جغرافیائی حیثیت، بندرگاہ، چین کے ساتھ اقتصادی روابط اور مسلم دنیا میں اپنی اہمیت کی وجہ سے اس بدلتے ہوئے خطے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جس کا ذکر ہم پچھلے ویلاگس میں کر چکے ہیں۔ مستقبل ان ممالک کا ہوگا جو نہ صرف بحرانوں کا شکار نہیں بلکہ مواقع سے فائدہ اٹھانے کی اہلیت بھی رکھتے ہوں گے اور اس کو سمجھتے بھی ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ تو کیا مشرق وسطیٰ کبھی پہلے جیسا ہو سکے گا؟ مختصر جواب ہے کہ شاید نہیں، لیکن اس کا مطلب تباہی نہیں ہے ویورز، اس کا مطلب تبدیلی ہے۔ جہاں تیل کے ساتھ ٹیکنالوجی بھی بہت اہم ہے، جہاں امریکہ کے ساتھ چین اور دیگر طاقتوں کا کردار بھی بہت اہم ہے، جہاں جنگوں کے خطرات موجود ہیں لیکن معاشی ترقی کے مواقع بھی پہلے سے کہیں زیادہ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ مزید مستحکم ہوگا یا مزید خطرناک ہوگا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو کائنڈلی اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فوکس پہ تصدق گیلانی کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے ویلاگ، تجزیے، تبصرے ٹائملی پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔